اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں 500 سال سے ریت میں دفن زندہ ولی اللہ ایک حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس ولی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے سید عبد القادر المشہور شاہ گدا گیلانی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ شریعت اور طریقت کے جامع اسرار اور حقیقت سے واقف اور معرفت کے بلند پرواز شہباز تھے۔ عہد طفولیت سے وصال تک عمر ریاضت اور مجاہدات میں بسر کی۔ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ خدا نے آپ کو جسمانی قوت بھی بہت عطا کی تھی۔ ایک دن شیر سے مقابلہ آن پڑا تو آپ نے 2 گھڑی میں اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کو کمر کے بل زمین پر دے مارا اور شیر باوجود دلیر ہونے کے حرکت نہ کر سکا۔ آخر آپ نے اس شدت سے اسے جھنجھوڑا کہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے جوڑوں سے الگ کر دیا۔ آپ اکثر دریائے راوی کے ساحل پر واقع گورستان میں رات بھر مصروف عبادت رہتے تھے اور چند دانہ جو سے روزہ کھولتے اور آپ کا کھانا محض 2 لقمے ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ کے ہم اثر بزرگان دین میں حضرت میاں میر کا نام بھی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک بزرگ قاضی محمد افضل جو کہ فضل گدا کے نام سے مشہور تھے، دہلی سے روانہ ہوئے اور لاہور میں حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ حضرت بالا پیر عرف میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے دلی سے یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا پھر زیارتیں کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی محمد افضل نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس جگہ پر شاہ گدا صاحب فقیر منش آدمی رہتے ہیں جو کہ غیر شرع ہیں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا تو تم ان کو صاحب شرع کرنے کی غرض سے آئے ہو؟ قاضی محمد افضل نے کہا، اس معاملہ میں کون ہوتا ہوں؟ شریعت مطہرہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو کچھ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں احکامات ہوں گے میں تو وہی بیان کروں گا۔ حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر ہماری بات مانو تو ہم تم کو کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بحث مت کرنا، کیونکہ وہ بظاہر تو مست ہیں لیکن باطن میں وہ ساکن ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں ان کے پاس جاتا ہی نہیں۔ حضرت بالا پیر حضرت میاں میر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ان کی زیارت کے لیے بے شک جاؤ لیکن ان کے سامنے کبھی بے ادبی کی گفتگو نہ کرنا۔ چنانچہ قاضی محمد افضل صاحب وہاں سے چلے تاکہ حضرت شاہ گدا کی زیارت سے مشرف ہوں۔ جب ان کے ہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک ویران علاقے میں ہیں اور ان کا آدھا جسم زمین کے اندر دھسا ہوا ہے اور آدھا دھڑ زمین کے اوپر ہے اور آپ سرنگوں ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب نے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ کوئی جواب نہ ملا تو دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جب تیسری مرتبہ پھر السلام علیکم کہا تو حضرت شاہ گدا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر اٹھایا اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس کے بعد پھر اپنا سر نیچے کر لیا۔ قاضی صاحب نے کہا، حضور دوبارہ اپنا سر مبارک اونچا فرمائیے، آپ کی زیارت میں نے ابھی تک ٹھیک طرح سے نہیں کی۔ قاضی صاحب کی بات سن کر حضرت شاہ گدا نے اپنا سر پھر اونچا کیا۔ قاضی صاحب دیکھتے ہی بولے، حضور آپ کے لبوں کے بال بڑے ہوئے ہیں، اگر فرمائیں تو میں ان کو ٹھیک کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جو چاہو تم کرو، مجھے شرع کے حکم سے انکار نہیں۔
چنانچہ قاضی صاحب نے نائی سے آپ کے لبوں کے بال درست کروائے اور کہا حضور اب آپ کا چہرہ مبارک نورانی ہو گیا، ذرا اپنا چہرے پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں۔ حضرت شاہ گدا نے فرمایا چہرہ تو آپ کا بھی نورانی ہو گیا ہے، ذرا آپ مہربانی کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیریں۔ جب قاضی صاحب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو داڑھی اور مونچھوں کے تمام بال اتر کر ان کے ہاتھوں میں آ گئے اور چہرہ انڈے کی طرح بالکل صاف ہو گیا۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر قاضی صاحب فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہم تو غیر شرع ہیں، کسی شریعت والے کے پاس جاؤ۔ قاضی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے ہاتھ باندھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ادھر دوسری جانب حضرت میاں میر سرکار نے نور باطن سے یہ معلوم کر لیا کہ قاضی محمد افضل کے ساتھ معاملہ دراصل پیش کیا آیا ہے، چنانچہ وہاں پر تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری پر حضرت شاہ گدا نے تعظیماً سر چکا دیا۔ حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا حضرت یہ قاضی تو آپ کا معصوم غلام ہے، اس پر مہربانی کریے۔ حضرت شاہ گدا نے فرمایا نہیں، ہم تو غیر شرع ہیں، یہ مہربانی آپ ہی کریں۔ حضرت میاں میر سرکار نے فرمایا یہ باطنی تلوار ہے، اس تلوار کو میان میں رکھیے۔ حضرت شاہ گدا نے پھر فرمایا کہ آپ ہی کچھ کریے۔ اس پر حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا یہ آپ کا ہی غلام ہے اور آپ ہی کا غلام رہے گا، آپ ہی اس پر توجہ فرمائیے۔ آپ سرکار نے پھر قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیریے۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے اپنے چہرے پر دوبارہ ہاتھ پھیرے ان کی داڑھی اور مونچھیں واپس آ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر قاضی صاحب حضرت میاں میر صاحب کی موجودگی میں ہی حضرت شاہ گدا کے قدموں میں گر پڑے اور کہا حضور آپ میرے مرشد ہیں۔ حضرت شاہ گدا نے آپ کو تسلی اور تشفی دی اور فرمایا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ سنو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے اس طرح اس ریت میں اپنے آپ کو دفن کیے ہوئے ہوں؟ قاضی صاحب نے فرمایا حضور آپ ہی فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پچھلے 3 سال سے اسی طرح اس ریت میں دفن ہوں۔ قاضی صاحب کہنے لگے حضور تو پھر یہ کھانا پینا اور دوسری حاجات کیسے؟ آپ نے فرمایا قاضی صاحب کیا آپ کو پتا ہے کہ بدخشاں میں ایک ایسے ولی اللہ بھی ہیں جو پچھلے 500 سال سے ریت میں دفن ہیں اور ان کا صرف چہرہ ریت سے باہر ہے، اور وہ تمام حاجات کیسے پوری کرتے ہوں گے؟ اس پر قاضی صاحب نے کہا حضور مجھے معاف فرمائیے، یہ معاملات آپ اور آپ کے باطنی علوم ہی جانتے ہیں۔ اس پر حضرت نے آپ کو معاف فرما دیا اور اس طرح اس قاضی نے سلوک و عرفان کی منازل طے کر کے اعلیٰ مقام پایا۔ ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ کی 11 تاریخ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام قادری اولیاء اللہ کی طرف سے لنگر کا انتظام کرتے ہیں، جس میں تمام دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے درج ذیل نمبر پر جیز کیش کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔